میرا تو عورتوں سے سب سے بڑا, یہ اچھی بات ہے آپ نے ڈسکس, میرا عورتوں سے سب سے بڑا شکوہ کیا ہے, یہ جو ایکوالٹی کا بگ ہے نا, ایکول ویمن آر ناٹ ایکول, دے آر سپیریئر. یہ جو ایلیمنٹ ہے نا خوف کا, یہ سب سے خوبصورت ایلیمنٹ ہے, کیونکہ یہ وہ دیوار ہے جس کے دوسری طرف کہتے ہیں نا ڈر کے بعد جیت ہے, ڈر سے آگے جیت, ڈر سے آگے. یہ سارے کانسیپٹس وہیں سے نکلے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھیں. جب صحابیوں کو جنگوں میں نیزے لگتے تھے, ابھی جان نہیں نکلی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے جنت نظر آ گئی, ابھی جان نہیں نکلی. یہ خوف صرف اتنی سی معمولی سی جھلک ہے ایلوژن کی, جس سے مومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ڈائریکشن کا رول بھی ہم نے پلے کیا, اس میں مین لیڈ رول بھی ہم پلے کرتے ہیں, اس میں حادثات سے لے کے خوشیاں غم سب کچھ ہم خود ڈیزائن کر کے پلانٹ کر کے دنیا میں آتے ہیں. ہمارے بدن میں علم قید ہے, ہم نے اس پنجرے کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا, فرعون بن کے بیٹھے ہیں ہم, جبکہ یہ وہ پنجرہ ہے جس کے اندر وہ پنچھی موجود ہے, جس کو ہم روح کہیں, جس کو ہم علم کہیں, جس کو نور کہیں, جو بھی کہنا چاہیں. ہم نے باہر سے نہیں لینا, ہم نے اس پنچھی کو آزاد کرنا ہے. یہ پنچھی آزاد ہوگا تو اس کی اڑان بتائے گی کہ ہمارا انٹلیکٹ کہاں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جیسے اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان خود کو کیسے پہچانے اور وہ زندگی میں کیا چاہتا ہے, وہ ہمارا باقاعدہ موضوع ہوگا. میری کوشش ہے کہ کچھ ایک دو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کو بھی آج کے پوڈ کاسٹ میں ایڈ کر لیا جائے. لیکن اس سے پہلے آج کی گفتگو کا آغاز میں ایسے کرنا چاہوں گا کہ چند روز پہلے مجھے ایک کال موصول ہوئی. آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھتی ہیں خاتون, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ خوف کو سمجھیں کہ خوف کیا چیز ہے. جب آپ خوف کو سمجھیں گے تو پھر آپ کی کوئی آپ کی روح کی جو جرنی ہے وہ شروع ہوگی. اور خوف کے ساتھ آپ کیونکہ آنسر میں اس کو کنیکٹ کر لیجئے گا کہ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی, اور وہ یہ بات تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کسی ٹراما سے آپ نہیں گزرے, آپ کا کوئی لاس نہیں ہوا, فائنینشیل لاس نہیں, کسی لوڈ ون کا لاس نہیں ہوا کسی بھی صورت میں, تو آپ انلائٹنمنٹ کا سفر شروع نہیں کر سکتے. تو اب یہ دو سوالات میرے ذہن میں گونجنے لگے, اور میں نے کہا میں دریاب بھائی سے ان کے اوپر وضاحت لوں گا کہ خوف کی کیا ڈیفینیشن ہے اور خوف کو ختم کرنا کیوں ضروری ہے. اور دوسرا سوال آپ ساتھ ہی کنیکٹ کر لیجئے گا کہ کیا انسان کا مسٹیسزم کے سفر میں جانے کے لیے نقصان کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو خوف والی بات کو دیکھتے ہیں. خوف کی ایگزسٹنس تب ممکن ہے جب آپ کو آنے والے وقت کا علم نہ ہو. مثال کے طور پہ کہ کل جانے کیا ہو جائے یا اگلے لمحے جانے کیا ہو جائے. اگر مجھے پہلے سے پتہ ہے کسی چیز کا تو پھر مجھے خوف نہیں ہے. یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے, کسی چیز کا نہ پتہ چلنا, کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چیز پنہا رکھی ہے, ہم سے باطن رکھی ہے, وہ باطن میں ہونا خوف کا موجب ہے. اس کی وجہ سے خوف جنریٹ ہوتا ہے, چاہے وہ آخرت کا خوف ہو کہ جانے کا تب کیا ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا, یا چاہے دنیا کے کسی اعتبار سے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس عمل کا رد عمل یا اس وقت کے بعد کا وقت کیسا ہوگا. یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ میرے اندازے میں زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے غیب کو پنہا کیا ہے, آنے والے وقت کے غیب کو پنہا کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہو سکتا ہے.
یہی وہ خوف ہے جو اچھے سینس میں بھی خوف ہوتا ہے، فیئر آف دا فیوچر، دا سو کالڈ فیوچر. اصل میں تو ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں اوور دا پاسٹ فیو سیریز کہ یہ جتنی کچھ زندگی کی ہماری فلم اسٹرپ ہے یہ ہم نے خود تحریر کی، اس کا اسکرپٹ بھی خود لکھا، اس میں ڈائریکشن کا رول بھی ہم نے پلے کیا، اس میں مین لیڈ رول بھی ہم پلے کرتے ہیں، اس میں حادثات سے لے کے خوشیاں غم سب کچھ ہم خود ڈیزائن کر کے پلانٹ کر کے دنیا میں آتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ بس دنیا میں آنے سے پہلے کر کے ہم دنیا شروع ہو جاتی ہے، وقتاً فوقتاً، جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سوتے وقت میں روح قبض کر لیتا ہوں، تو وہ اسی چیز کی تجدید کرتی ہے روح اس غائب کی زون میں جا کے، باطن میں جا کے، اور اسی اسکرپٹ کو ری ڈیزائن، فریش اور یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اس عہد کو نبھا سکے جو عہد اس نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، اور میں حیران ہوں کہ کچھ لوگ اس شعر کو بڑے آرڈنری سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. زیادہ تر لوگ اقبال کی شاعری کو ڈسکس کر کے اقبال کا ایک امیج بناتے ہیں، جن سے آپ پوچھیں نا کہ ایک شعر خود کہہ کے بتائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا شعر کہنا شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے. یہ انتہائی کم فہمی کی بات ہے کہ ایک شاعر کے کلام کو سمجھنے والا شعر نہ کہہ سکتا ہو. جو شعر کہہ نہیں سکتا وہ شعر کے کئی ڈائنامکس ہی نہیں سمجھ سکتا. اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ کا اقبال کی فکر کے مطابق شعر فہم ہونا اور سخن گو ہونا واجب ہے. یہ میرا بہت بڑا کلیم ہے جو میں آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. صحیح. ہمارے بھی اردو کی ٹیچرز بچپن میں اقبال کی شاعری کی دھجیاں اڑاتی تھیں اور کہتے تھے اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں کہتا وہ شاعر. ان کو کیا معلوم شاعر کیا کہتا ہے، ان کو کیا پتہ. اٹس لائک کہ آپ مجھے کہیں کہ کسی ایسے شخص سے پوچھیں کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہو کہ ہاں جی، اور آپ کہیں ہاں آئی کین امیجن دیٹ. یو کی ناٹ امیجن دیٹ انلیس یو ہیو لاسٹ یور فادر. آپ کسی کے نقصان کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ اس نقصان سے نہ گزریں یا اس سے بڑے نقصان سے، یا اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکے. اسی طرح جب آپ شعر کو بیان کرتے ہیں، اب میں کیوں اس اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہوں، اقبال کا ایک بڑا ہی موسٹ پاپولر شعر ہسٹری آف ہندوستان پاکستان کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، تو وہ اس خودی کے ایسپیکٹ کو تو کبھی پہنچ ہی نہیں پائے کہ وہ خودی کا مطلب کیا ہے. لیکن اس میں اقبال نے کہا ہر تقدیر سے پہلے، یعنی ایک سے زیادہ تقدیر ڈسکس کر رہے ہیں اقبال. آج میرا سوال ہے ان سے کہ کیا ایک انسان ایک سے زیادہ تقدیر لے کے آتا ہے، یا کیا ایک انسان ایک سے زیادہ دفعہ تقدیر کے اس پروسیس سے گزرتا ہے؟ جو بڑا ڈفرینٹ اینگل ہے. ویسے اقبال الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے، اور میں اس شعر کا جواب آج آپ کے آڈینس کو دیتا ہوں کہ ہم نے خودی کو بلند کیا تھا اتنا کہ اس تقدیر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. ہم وہ رضا بیان کر کے، لکھ کے، وعدہ کر کے، کمٹ کر کے، کانٹریکٹ سائن کر کے، تقدیر ڈیزائن کر کے، مقدر میں لکھوا کے دنیا میں آئے ہیں. اور یہ بھی کوئی تیقن کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ یہ ہماری پہلی وزٹ ہے اس دنیا میں یا ساتویں یا ساتویں. جی، کیونکہ سورہ طلاق کی آخری آیت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کی تفسیر میں سب سے بڑے مفسرین میں سے جو 3 نام ہیں نا اسلامک ہسٹری میں، سب سے اوپر آقا علیہ السلام کے بعد مولا علی علیہ السلام ہے،
ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تین کے علاوہ کوئی تفسیر اس معیار پہ ہے ہی نہیں جس معیار پہ تفسیر کو ڈسکس کیا جا سکے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 کا ذکر ہے نا، 7 آسمان اور 7 زمین کا، یہ 7 کی 7 جگہ پہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آقا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی اردو کیا کرتے ہیں؟ اللہ موجود، کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. تھے نہیں، ہوں گے نہیں، ہیں، ابھی بھی ہیں. دوسری بات، جب وہ کہتے ہیں ہر تقدیر سے پہلے، تو ہم یہ جو تقدیر ابھی میری چل رہی ہے، آپ کی چل رہی ہے، اس سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. قرآن اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے. سورہ الاعراف پورا کا پورا چیپٹر، اس کا نام ہی الاعراف ہے، دا لفٹڈ ون. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر. یہ سورہ الاعراف کا مطلب ہی یہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے خود ہی کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر تقدیر سے پہلے عہد الست ہوا. اس تقدیر سے پہلے بھی خود ہی اتنی بلند تھی ان ہستیوں کی جن ہستیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ہم وہ ڈیزائن کرتے ہیں یاسر بھائی کہ میں ذریعہ ہاشمی بن کے اتروں گا عدیم ہاشمی صاحب کے گھر میں، اتنے نمبر کا سبلنگ ہوں گا، میں اس دور میں پیدا ہوں گا، اس دور کا یزید آئیڈینٹیفائی کروں گا، اس دور کا حسین علیہ السلام آئیڈینٹیفائی کروں گا، اپنے اور اپنے بچوں کو قربان کروں گا اور فوز العظیم لے کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے ہر مومن کا. مسئلہ کہاں آتا ہے کہ یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں لوگ دین کو ہی مس انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اقبال کی شاعری قرآن کی تفسیر میں ہیر پھیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس میں سے وہ پارٹس نکال دیں، اس کو ایک سافٹ سا مذہب بنا دیں، ایک صوفیانہ سی تعبیر دے دیں اس کی. آپ کو تو صوفیانہ تعبیر کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے دنیا کو. تصوف کا مطلب ہی یہ تمام مذاہب کے پیچھے چھپے ان رموز کو کی ڈسکشن ہے جہاں پہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ میرے اولیاء کو غلط مت بولو ورنہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا. وہ نہیں بولتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں، وہ میرے کان ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں یاسر بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سوال کے مطابق ایک انسان کی ہارٹ بیٹ کا ردم ہے، 72 بیٹس پر منٹ آئیڈیل ردم ہے. 72. وہ عدیم ہاشمی مرحوم کا شعر یاد آ گیا کہ ہم 1 لاکھ تھے 1971 میں، ہم 1 لاکھ تھے، ہم نے تو سر جھکا ڈالے. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. یہ جو 72 کا اسپیکٹ ہے نا، 72 بیٹس پر منٹ، دیٹ از دی آئیڈیل ردم. یہ ردم ہمارا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا مولیکولر موشن ہمارے حرکت اور یہ برکت آف لائف کریٹ کرتا ہے. جیسے ہی کوئی سانحہ وقوع پذیر ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان، کوئی صدمہ، کوئی محبت میں ناکامی، چوٹ، تو ہمارے ہارٹ پہ ایک شاک ویو ٹکراتی ہے آگے اور ہماری دھڑکن اپنا ردم چینج کر دیتی ہے. جیسے ردم چینج ہوتا ہے تو آپ کا پورا مولیکولر اسٹرکچر ہی ری شفٹ انٹو سم تھنگ ایلس ہوتا ہے. یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جب یہ حادثہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اس کے بعد اس کی روح دوبارہ سے اس کو ایک اس مقام پہ لے کے جاتی ہے جس مقام سے ابتدا ہوئی تھی ہماری. یہ چھوٹی چھوٹی اموات ہیں. بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو جوئش تفسیر ہے اس میں جو قبالہ ایک ان کا ایک مکتبہ فکر ہے جس کو قبالہ کہتے ہیں، اس کے مفسرین ایک بڑی خوبصورت اصطلاح یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئین صاف ایک نور تھا جو جیسے
قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. آئنس آف ایک نور تھا اور پھر ایک کاسمک فریکچر ہوا اور ایسے کر کے وہ ٹوٹا اور اب وہ اس ٹوٹنے کے بعد دوبارہ سے جڑے گا. نور اسکیٹر ہوا, انسانوں کی صورت میں اس روشنی نے, جیسے سورہ نور کی 35 نمبر آیت سے آگے بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ 35 نمبر آیت میں نور کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ نور کیسے ایک قندیل کے اندر چمک رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی تفسیر قبالہ میں مفسر کرتے ہیں کہ انسان ایک ویسل ہے جس میں وہ نور ایسے کر کے باہر آتا ہے. جب جب اس کو چوٹ لگتی ہے, جہاں جہاں زخم آتا ہے, وہاں سے نور پھوٹ پڑتا ہے باہر. یہ آپ نے آپ کے سوال کی, میں گریوٹی پہ جا رہا ہوں. جب زخم لگتے ہیں, جب چوٹ لگتی ہے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خون. ہمیں لگتا ہے خون نکلا ہے. کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں یاسر بھائی جس پہ خون نہیں نکلتا. کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بظاہر زخم نہیں آتا, اس میں سے نور باہر آتا ہے. یہ جو حادثات دل کو جا کے لگتے ہیں, یہ وہ کاسمک فریکچر چھوٹے لیول پہ انسان کے جو ٹرم وہ یوز کرتے ہیں, اس کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں کہ ایک ویسل میں روشنی کو کنٹین کیا اور جیسے جیسے اس پہ چوٹ آتی گئی وہ روشنی باہر نکلنا شروع ہوئی. جب زیادہ چوٹیں لگیں تو یہ بدن ڈیزالو ہو گیا اور صرف روشنی ہی روشنی رہ گئی. تو پھر کیا یہ کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی شخص روح کی انلائٹنمنٹ چاہتا ہے تو اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ اس کو یہ چوٹ سہنی پڑے گی یاسر بھائی. تو پھر ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. اب خوف کی طرف واپس لے کے جا رہا ہوں سوال کو, کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا خواہ ہے کہ میں انلائٹنمنٹ کے سفر میں جاؤں اور اپنی سول کو دیکھوں اور یہ صوفیزم اور مسٹسزم کے بارے میں مزید اپنے آپ کو ایکسپلور کروں. تو اب آپ کی بات سننے کے بعد ایک نئی چیز جو اس کے ذہن میں آئی کہ مجھے تو پھر کوئی زندگی میں بڑے حادثے سے گزرنا پڑے گا, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے قربانی ضروری ہے, اور اس کے ذہن میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا خوف بھی خود ہی ختم ہو جاتا ہے؟ اور پتہ نہیں, میں نے اپنا مقدمہ میں سمجھ گیا ہوں. لیکن یاسر بھائی, خوف بڑا آپ نے خوبصورت سوال ہے. یہ خوف کب تک ہے؟ جب تک نقصان کی پرواہ ہے. کسی بھی چیز کا خوف, چاہے وہ جانی نقصان ہو, مالی نقصان ہو, کسی فلسفے کی موت ہو. خوف کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. جب حسین علیہ السلام جا رہے ہیں کربلا کی طرف تو صحابی ملے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کربلا جا رہے ہیں. آؤٹ آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ, آپ کو تو بچپن سے بتایا گیا کہ وہاں کیا ہونا ہے. تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں اسی لیے تو جا رہا ہوں. جب آپ خوف کو امبریس کرتے ہیں, خوف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اب اس سے بڑھ کے آنا, جتنا اندیشہ مجھے ہے اس سے بڑھ کے آنا, تو وہ آپ کو جو وجد اللہ کا کانسیپٹ ہے نا قرآن میں, وہ یہ ہے کہ آپ کو خوف ایسے کر کے امبریس کرتا ہے, آپ فنا ہوتے ہیں. کشف اس مومنٹ کا نام ہے جس میں روح اور اس کے دیوار بدن اس خوف سے ٹکرا کے بدن کو مسمار کرتی ہے عمارت کو, اور نور اس نور کے ساتھ مل جاتا ہے جو حق ہے, حقیقت ہے. یہ جو ایلیمنٹ ہے نا خوف کا, یہ سب سے خوبصورت ایلیمنٹ ہے, کیونکہ یہ وہ دیوار ہے جس کے دوسری طرف کہتے ہیں نا
ڈر کے بعد جیت ہے، ڈر سے آگے جیت ڈر سے آگے، یہ سارے کانسیپٹس وہیں سے نکلے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھیں. جب صحابیوں کو جنگوں میں نیزے لگتے تھے، ابھی جان نہیں نکلی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جنت نظر آ گئی، ابھی جان نہیں نکلی. یہ خوف صرف اتنی سی معمولی سی جھلک ہے ایلوژن کی، جس سے مومن ٹیسٹ ہوتا ہے. مومن کو، میں تو اسلام کی دین کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے اس دین اور مذہب سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آپ وہ جگہ سمجھیں، وہ حق سمجھیں، وہ مقام سمجھیں جس مقام سے دوری یہ ہجرت ہے، جس ہجرت کو ہم نے دنیا سمجھ لیا. ہم نے اس کاسمک فریکچر کو ٹوٹتے دیکھنا ہے اور اس روشنی کو ان سوراخوں سے نکل نکل کے اس پوری ویسل کو ڈسٹروائے کر دینا ہے. اب وہ چاہے آپ تلف، تصوف میں تلف ہیں، اس کے تھرو کریں اور کشف لے کے وجدان اور پھر عرفان کی کیفیت میں جائیں، چاہے آپ شریعت پہ چلتے ہوئے تیر تلوار اللہ کے رستے میں کھا کے شہادت لے لیں، چاہے آپ حسین علیہ السلام کی طرح علی اصغر کو ایسے اٹھائیں، چاہے آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائیں. یہ سب وہ دکھانے کے معاملات ہیں. یہ جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کرتے نا کہ یہ سب ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں دکھتا ہے، یہ سب وہ کچھ نہیں ہے. یہ سائنس تو بیچاری ادنا سی ایک چیز ہے جو. اچھا ریاض بھائی، اب بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے میسنجر پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، کومنٹ میں بھی بے شمار لوگ آتے ہیں، ایون کہ ای میلز آتی ہیں کہ ہم نے مسٹیسزم کو سیکھنا ہے. اور کتنے ہی لوگ گرے لاؤنج کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو وہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ شاید کسی ایک شکل میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی صورت میں یا مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور سیکھ رہا ہوں. کیوں لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ وہ آپ کے پاس تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور میں جب مجھے اس طرح کا میسج آتا ہے تو گرے لاؤنج کا حصہ بننا ہے تو ہمیں بتائیں کیسے. تو اب میں ان اسٹوڈنٹس کی سائیکی جاننا چاہتا ہوں. یاسر بھائی، پہلی بات تو یہ کہ میں خود طالب ہوں علم کا، اور اس شدت سے طالب ہوں اس کا کہ میری طلب کی شدت علم کو مائل کر دے کہ مجھ سے وجد ہو جائے اس کا. میں خود ان طالب علموں میں سے ایک طالب ہوں کہ میرا مسکن علم کو پسند آ جائے اور وہ مجھ میں بسیرا کر لے. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ علم محصور کیا ہوا ہے. ہمارے بدن میں علم قید ہے. ہم نے اس پنجرے کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہم، جبکہ یہ وہ پنجرہ ہے جس کے اندر وہ پنچھی موجود ہے، جس کو ہم روح کہیں، جس کو ہم علم کہیں، جس کو نور کہیں، جو بھی کہنا چاہیں. ہم نے باہر سے نہیں لینا، ہم نے اس پنچھی کو آزاد کرنا ہے. یہ پنچھی آزاد ہوگا تو اس کی اڑان بتائے گی کہ ہمارا انٹلیکٹ کہاں ہے. ہم اب واپس آتا ہوں آپ کے سوال پہ، چاہے وہ وسیلہ کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ کہیں کوئی بھی طالب علم ہو، اس کی طلب ریکگنائز کرتی ہے بائی برتھ. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ دنیا جہان کے کسی بھی ملک میں جا کے آپ کسی پنجرے میں کسی پرندے کو دیکھ لیں، آپ کا دل نہیں مانے گا، آپ کہیں گے اس کو آزاد کرو. ٹھیک ہے. انتہائی خوبصورت گانے گا رہا ہے، وہ گانے نہیں گا رہا، وہ اس کی سریلی التجا ہے کہ مجھے آزاد کرو. ہمیں سنا ہی نہیں، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ چلے پرندہ کہہ رہے ہیں مجھے آزاد کرو تو ہم کہتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل نائٹنگیل. رات کو صبح صبح مجھے وہ گانے سناتی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ آزاد کر دو مجھے. تم اب آزاد رہ کے میری آزادی نہیں سمجھ پا رہے. پنجرے میں پنچھی قید ہے، یہ وہ پنجرہ ہے جس میں ہمارا بھی پنچھی قید ہے. جیسے ہی وہ ایسی ہوا دیکھتا ہے، پرندے دیکھتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک طلب اٹھتی ہے آزادی کی. جیسے خالق
کی ڈسکشن، کلام، تلاوت کچھ سنتا ہے وہ تو اندر سے پنچھی کہتا ہے یہ ہے میرا خالق، یہ ہے میری آزادی. تو وہ ہمارے اندر ایک طلب جاگتی ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے. وہ جاننا نہیں ہے اصل میں، وہ آزادی ہے جو پنچھی مانگ رہا ہے. قرآن میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، میری صدر کو چاک کریں، ویسر لی امری، امر ربی جو میرے اندر ہے اس کو آسان کریں. تو پھر دریاب بھائی کیا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اب میں کنیکٹ کرتا جا رہا ہوں خوف سے حادثے کو، اور حادثے سے سیلف ایکسپلوریشن کو، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کسی صدمے کو بھلانے کے لیے یا اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے یا اس سے اسکیپ لینے کے لیے اس راستے پہ چل پڑتا ہے. یس، کیونکہ اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم ایلین ہیں، یہ ہمارا پلانٹ نہیں تھا یاسر بھائی. اچھا، یہ ارتھ واز نیور آور پلانٹ، جس پہ ہم رہ رہے ہیں جس ابھی پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا پلانٹ ہے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ سے پھل کھایا تو ہم نے کہا اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ دنیا میں اتر جاؤ. کہیں سے تو اترنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک لیول سے نیچے آنا. تو ہم اترے ہیں جیسے کوئی یو ایف او سے ایلین اترتا ہے. آدم علیہ السلام came as an alien on this planet. اب اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سما کریٹ کیا، اٹریکٹ ہو گئے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں. اصل میں ہمارا خالق ہمیں گھر میں منتظر ہے. میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا، پس فلک کو میرا منتظر ہے، جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریعہ گھر نہیں آیا. روز ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو دعائیں، یا اللہ اور لمبی زندگی دے، تم جیو ہزاروں سال. ہم ہجرت میں مزے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ہمارا اندر نہیں مانتا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا پنجرہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا گھر وہاں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ واپس وہیں رجوع ہو گیا. جب بھی کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ. اتنا نہیں سمجھ آتا ہمیں کہ جہاں سے آیا تھا پنچھی وہیں واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے روح پھونکی. جب ایکسہیل ہوتا ہے تو انہیل ہوتا ہے. ہماری زندگی انہیل ایکسہیل پہ، پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا. اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہیں کہ جیسے تم ایکسہیل کرتے ہو تو انہیل کرتے ہو، تو جب میں نے روح پھونکی ہے تو میں روح واپس بھی کھینچوں گا. تو جتنی دیر کے لیے روح یہاں پہ آئی ہے وہ ہجرت ہے. وہ تکلیف دہ ہوگی تو گھر یاد آئے گا، وہ صدمہ ہوگا تو پنچھی آزاد ہوگا. اس پنجرے میں ضرب لگے گی تو پنچھی کے نکلنے کا راستہ بنے گا. ہمارے دل پہ چوٹ لگے گی تو نور باہر آئے گا. جس کو چوٹ نہیں لگے گی اس کو چوٹ کی طلب ضرور ہے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے کہ اس کو چوٹ کی طلب ضرور ہے. آپ کسی پنچھی سے پوچھیں، ایک ہائپوتھیسس دے رہا ہوں کہ تم اس پنجرے سے کیسے نکلو گے، تو وہ کہے گا یا تو دروازہ کھلے گا یا پنجرہ ٹوٹے گا. دو ہی صورتوں میں پنچھی آزاد ہو سکتا ہے. صحیح. تو یا تو آپ دروازہ کھول لیں جیسے صوفی کا اپنے مراقبے کرتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں کہ روح باہر آئے، یا پھر کوئی چوٹ لگتی ہے آ کے، کوئی پیارا جاتا ہے دنیا سے تو وہ سوراخ سے روشنی باہر آتی ہے. تو پھر دریاب بھائی اس کا مطلب ہے کہ ابھی میں دوسری طرف ہی آ رہا تھا جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان مراحل کو ڈیلیبریٹلی کراس کر رہا ہے یا اس کی خواہش رکھتا ہے. دوسرا ہے کہ لطافت سے کثافت کا سفر جو ہے وہ بذریعہ وظائف، چلا اور مراقبہ یہ بھی ممکن ہے. اور اس میں اور اس میں پھر فرق کیا ہے؟ کیا ڈیسٹنی فرق ہو جاتی ہے یا رستے تو ان گنت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے، حق کی طرف جانے کے، حقیقت کی طرف جانے کے، سچ کی طرف جانے کے، واپس گھر جانے کے لا تعداد رستے ہیں. کسی کو تصوف کا رستہ نظر آتا ہے، کسی کو شہادت شریعت کا رستہ، جہاد کا رستہ نظر آتا ہے، کسی کو کیا رستہ نظر آتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طلب پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کن کرتے ہیں اور اس کو مل جاتا ہے. رستے میٹر نہیں کرتے،
وہ میں نے ایک نہیں دریاب بھائی سوری آپ کی بات کو کاٹ دیا. میں اس مقدمے پہ جا رہا ہوں کہ رستے میٹر نہیں کرتے، لیکن رستے کا انتخاب جو ہے ان دونوں کیسز میں، پہلے کیس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ موصول ہو گیا. جو چوائس شاید نہیں تھی. کسی شخص کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، وہ شاید جانتا بھی نہیں تھا، اور وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو گیا. یہ اس کی وش لسٹ میں نہیں تھا. دوسرے کیس میں جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک شخص نے خود خواہش پیدا کر لی. تو یہ انتخاب جو ہے، اس انتخاب کی منزل ایک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا، میں نے سوال کو مزید واضح کیا. تو پھر یہ دونوں رستے جا کے ایک ہی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ہر ابتدا کی انتہا ایک ہے. جتنی اس پلانٹ کے ذہن میں چیز آتی ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے فلسفی کے ذہن میں آئے، ان سب کی انتہا ایک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ اس کی ان سب کی ابتدا ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نور السماوات والارض. آپ یہ سمجھیں، میں ذرا سا مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ پچھلے سوال کی ڈسکشن میں وہ کلمے سے کہیں اور چلے گئے، وہ سوال ہم دوبارہ سے ریوزٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یاسر بھائی. ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی، ایک جس کی میجسٹی ہے، جس کی شان ہے، جو بادشاہی ہے، جو رائلٹی ہے، جس کی شان میں جو چیز اس کی شایان شان ہے، ہم صرف وہ اللہ کی ہستی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. صحیح. جو چیز اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، وہ میں نے، آپ نے، چرند پرند، درخت، جانور، پرندہ، مچھلی، ایٹم، ان سب نے پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ خدا کے شایان شان نہیں ہے. مثال کے طور پہ ولا نوم، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ سوتا نہیں ہے، تو ہم سوتے ہیں تاکہ سونے کا ہونا ثابت ہو جائے کہ کچھ سونا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اونگنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. واہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نیدر از ہی بیگاٹن نو ڈز ہی بیگیٹ، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا. تو ہمارا باپ ہے، ہمارا بیٹا ہے، تاکہ باپ بیٹے کا کانسیپٹ کا ہونا اکر ہو جائے کہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی کائنات کو مکمل کرنے کے لیے وہ ہونی ہے. تو جو چیزیں اس کے شایان شان ہیں وہ کرے گا، جو اس کے شایان شان نہیں ہے، ہم اتر آئے تھے خود سے کہ یا اللہ ہم پورا کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ ہم مر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو موت نہیں آ سکتی، آپ کے شایان شان نہیں ہے موت. ہم مریں گے اور رنگ رنگ کی موت دکھائے گا انسان. جس طرح سے موت پاسبل ہے، ایکسیڈنٹ، قتل، کھانسی، نزلہ، زکام، جو موت پاسبل ہے وہ ہم جب تک ساری کی ساری موتیں نہیں ہو جاتی، دنیا بھی ختم نہیں ہو سکتی. جب تک سارے کے سارے ثواب نہیں ہو جاتے، دنیا بھی ختم نہیں ہوتی. جو رب کے شایان شان نہیں ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اس لیے وہ معتبر ترین ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ ٹاسک اپنے اوپر لیے جو کمپلیشن کے لیے سب سے خوبصورت، سب سے مشکل، سب سے جان لیوا ٹاسک تھے. وہ سب سے بڑی ہستیوں نے ہاتھ کھڑا کر کے لے لیے. ہم جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا یہ تو سب کچھ ان لوگوں نے لے لیا، بڑی ہستیوں نے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے پھر یہ سن دیکھی، سن 70 سے لے کے سن 2000 کچھ تک کے، یہ وہ ٹائم ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، مہدی علیہ السلام بھی نہیں آئے، اسلام کا بھی ڈیمائز ہے، مذہب ہر رنگ میں ڈیمائز دیکھ رہا ہے. ادھر ہم اتریں گے تو میں اور آپ تھوڑا سا بھی کچھ بولیں گے تو گونج جائے گا، آسمان پہ گونج جائے گا. یہ فالوورز نہیں، اوپر والے فالوورز، اوپر والے سبسکرائبرز جو دن رات ہمیں دیکھ رہے ہیں. اصلی مالش تو وہ ہے کہ سب سے زیادہ سبسکرائبر کس کے ہیں وہاں پہ، سب سے زیادہ فرشتے کس کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. یہ جو جاوید اختر صاحب سوال کر رہے ہیں نا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، اس وقت وہ بچیاں، لاکھوں کروڑوں فرشتے ان بچیوں کو کٹتے مرتے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ارواح میں یہ کلیم کیا تھا کہ ہم کٹیں گے، ہم مریں گے، ہم تکلیف دہ موت لیں گے. کیونکہ موت کا رنگ چکھنا ہے کسی نے، موت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ رب کے شایان شان نہیں ہے، رب کی کریشن کی تو شایان شان ہے. تو ہم سب سے خوبصورت موت لیں گے. یہ
پری ڈیسائیڈڈ موتیں ہوتی ہیں. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, ظلم ہو گیا فلاں ہو گیا, یہ خالی موریلٹی کو ڈیزائن کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے. اصل میں نے اور آپ نے تو ایسی ایسی موتیں لکھوائی تھیں جن سے ابھی ہم ڈرتے ہیں. اپنے بچوں کی موتیں لکھوائی تھیں, اور اب ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ جیے. ہم ہمارا بچہ علی اصغر کیوں نہ بنے, ان کے نقش قدم پہ کیوں نہ موت ان کو ملے, علی اکبر کے نقش قدم پہ کیوں نہ موت ملے, حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ کیوں نہ موت ملے, حسن علیہ السلام کے نقش قدم پہ کیوں نہ موت ملے. میں دوں گا بچہ اپنا ایسے کام کے لیے؟ نہیں, میں ڈر جاؤں گا, خوف آ جائے گا. اس خوف کو امبریس کروں گا اور بچہ نیزے پہ چڑھے گا, تب وہ بچہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا, تب وہ معتبر بچہ ہے. اور یہ سب ہم نے اس ٹائم بڑے بڑے وعدے کیے تھے یاسر بھائی, بہت بڑے بڑے. ہم اس وقت کے ولی بن کے اتر رہے تھے. یہاں آ کے دنیا نے ایسا کھینچا ہمیں, شان و شوکت, کپڑا. مولا علی گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ کہیں دنیا سے محبت نہ ہو جائے. آج کوئی گرمیوں میں سردیوں, اور وہ بھی عرب کی گرمی. اچھا ریاض بھائی, یہ دنیا کی محبت ہم کیونکہ عالمی اسباب میں ہیں, تو پھر اس کو کیوں ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر اس میں رہنا بھی ہے تو اس کی محبت کے ساتھ پیرلل ڈیسٹنی نہیں مل سکتی جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. مطلب یہ دونوں پیرلل نہیں چل سکتی. چل سکتی ہیں پیرلل. آقا علیہ السلام نے پوری اسوہ حسنہ چھوڑا ہے, کتنی خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں. کیا چیز, انہوں نے شادیاں بھی کیں, ان کے اولادیں بھی ہیں, انہوں نے دیگر معاملات زندگی میں ریاست مدینہ کھڑی کی, انہوں نے جنگیں لڑیں, انہوں نے قربانیاں دیں, انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی, انہوں نے میسج دین کی تکمیل کی. کون سا کام ہے جو آقا علیہ السلام نے نہیں؟ ان کی پرسنالٹی کی پورٹ فولیو آپ دیکھیں تو آپ کہیں 63 سال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جو آقا علیہ السلام نے کر دیا. بے شک. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. ہماری تو پورٹ فولیو سی وی لکھا جائے تو شرمندہ ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا. اچھا ریاض بھائی, ایک چیز جو جہاں سے یہ گفتگو ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ شاید کیمرے میں نہیں ریکارڈ ہوئی. خواتین جو ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتی ہیں اور زیادہ دیر تک اس کے حصار میں رہتی ہیں, جبکہ مرد جو ہے میل وہ اس سے جلدی باہر نکل آتا ہے. کیا یہ مت ہے یا حقیقت ہے؟ کیونکہ اس سے میں نے آگے کوسچن ڈرائیو کرنا ہے, پہلے میں اس کی وضاحت لینا چاہ رہا ہوں. بڑا ہی ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے خواتین کا, خاص طور پہ. چلے ہم جس حد تک ہو سکتا ہے ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, سب سے افضل چیز خاتون کی, سب سے خوبصورت چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کا امین ٹھہراتا ہے تو ماں کو, باپ کو نہیں. صحیح. وہ روح کو جس خوبصورتی سے اس امانت کو لے کے چلتی ہے اور پھر اس کو جب دنیا میں لاتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, اس کی جبلت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی ڈالی ہوئی ہے. عورت کے مقام کے اوپر اگر ہم سیریز شروع کریں نا تو تصوف پیچھے رہ جائے گا, عورت کے مقام کی سیریز چلتی رہے گی. یہ تو میرا تو عورتوں سے سب سے بڑا, یہ اچھی بات ہے آپ نے ڈسکس, میرا عورتوں سے سب سے بڑا شکوہ کیا ہے, یہ جو ایکوالٹی کا بگ ہے نا, ایکول ویمن آر ناٹ ایکول, دے آر سپیریئر. یہ مرد نے جھانسا دیا عورت کو ایکوالٹی میں لانے کا. کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے؟ مذہب بھی یہی کہتا ہے. مذہب, آقا علیہ السلام سے کس نے پوچھا سب سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا ماں کا, ان کے بعد ماں کا, ان کے بعد ماں کا, ان کا 3 دفعہ ماں کا, ان کے بعد باپ کا. 3:1 کی ریشو پہ آقا علیہ السلام نے ماں کو باپ سے افضل کر دیا. بہن کے غلام بھائی, بیٹی کا غلام باپ. یہ بیوی والے درجے میں آ کے نا مرد ڈنڈی مارتا ہے, ورنہ ماں کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا, بہن کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا, بیٹی کے سامنے تک آواز نہیں اٹھا سکتا. بیوی کے سامنے نا ٹرک کر دیتا ہے بیوی کو. اصل میں بیوی بھی گھر کی حکمران ہوتی ہے, ہم غلاموں کی طرح لا کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی, روٹی بھی, کپڑا بھی, سب کچھ. پریکٹیکلی ہم غلام ہیں عورت کے. صحیح. عورت کو چاہیے ایکوالٹی کی بات نہ کرے, سپیریورٹی کی بات کرے. بندے کا پتر بنا کے رکھے مرد کو, جیسے بیٹے کو رکھتی ہے, جیسے بھائی کو رکھتی ہے, جیسے باپ کو چلاتی ہے بیٹی. تو جو صدمہ والی میں بات کر رہا تھا
اگر ایک خاتون کا ریٹینشن ریٹ زیادہ ہے صدمے کے حوالے سے تو پھر ہر لحاظ سے جی وہ پوائنٹ، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات میں، سینٹیمنٹس میں، ایموشنز میں مرد سے زیادہ ایکسپریسو بنایا ہے. وہ ایکسپریس زیادہ کرتی ہے، محسوس بھی زیادہ کرتی ہے. تو پھر صوفیاء میں عورتوں کو کیوں کم عورتیں نظر آتی ہیں؟ تصوف کی ابتدائی حضرت رابعہ بصری قلندر سے ہوتی ہے. شیخ ابن عربی ہوں، احمد سرندی ہوں، اور جس کا بھی آپ نام لیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، علی حجویری ہوں، یہ سب رابعہ بصری قلندر کی روشنی سے منور ہوتے ہیں. یو ٹیک اوے رابعہ بصری قلندر، تصوف گر جاتی ہے عمارت. تصوف کی ابتدا ہی وہیں سے ہے. حسن بصری جو مولا علی کی پرورش میں پلے، اور رابعہ بصری تقریباً ایک ایرا کی ہیں. ان کی ایک سرسری سی ملاقات بھی ہے آپس میں، انٹریکشن نہیں ہوا زیادہ، ایک ملاقات ہے ہسٹری میں ریکارڈڈ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے. لیکن رابعہ بصری اتنی خاص خاتون ہیں، اللہ اللہ اللہ. تصوف کا کانسیپٹ ہی ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے، چاہے وہ شیخ ابن عربی کے فلسفے ہوں، چاہے وہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی کے ہوں، کسی کے، منصور کے ہوں، یہ سب کے سب حضرت رابعہ بصری قلندر کی روشنی کے محتاج ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا تصوف مردوں کا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تصوف شروع کہاں سے ہوتا ہے. تصوف کی ابتدائی خاتون نے کی ہے. نہیں، میری ذاتی مشاہدے میں بھی ہے کہ تصوف کی پریکٹیشنرز خواتین کم ہیں. اس لیے کم ہے کیونکہ ہم نے عورتوں کو سپریس کر دیا ہے، ہم نے عورتوں کو دبایا ہے، غلام بنانے کی کوشش کی ہے، جان کی ایکوالٹی پہ رکھا ہوا ہے، ایکوالٹی کے بتی کے پیچھے چلا دیا کہ اس کو چیس کرتے رہیں ایکوالٹی کو. سپیریورٹی دیں گے تو یہ اولیاء پیدا کریں گی نا. کوئی بھی ولی، ابھی میں بڑی بات کر رہا ہوں، بغیر ماں کے نہیں ہے. وہ ماں نے ہی ولی پیدا کیا ہے، اور ماں پیدائشی طور پہ ولی پیدا کرتی ہے. ماں کی وجہ سے ولی ہوتا ہے. ماں کی روشنی ہوتی ہے جو ولی کو ولی بناتی ہے، قلندر بناتی ہے. تو پھر سر یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ وہی ماں آج بیٹی کی پیدائش پہ افسردہ ہو جاتی ہے. مردوں نے کیا نا یہ. مرد بیسکلی اس بخل کا بیسکلی کلپریٹ مرد ہے. اس نے یہ چھپا کے رکھی بات، یہ علم چھپا کے رکھا. بچیوں کو تو علم سے ہی دور کر دیا. آج بھی 2025 میں ہمارے ملک میں ایسے انٹیریئر سٹیز اور گاؤں ہیں جہاں پہ عورت کو پڑھنے نہیں دیتے. میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا تو چلیں دنیا. انسیکیورٹی ہے مرد کو، مرد کو انسیکیورٹی ہے، مرد ڈرتا ہے، مرد خائف ہے، مرد نے اپنی اجارہ داری رکھنی ہے. مرد دیکھیں نا 3 درجوں میں غلام ہے، تو چوتھے میں وہ کہتا ہے میں ذرا باپ بن جاؤں اس کا، وہ بڑا بن جاؤں اس کا. اصل میں کوئی بھی شخص، وہ گورا نہیں کہا گیا بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے وومن. اف یو ٹیک اوے دیٹ وومن دیر از نو سکسیز فار مین. ٹھیک بات ہے، وہ چاہے اس کی ماں کی صورت میں ہو، چاہے اس کی بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں. عورت کا درجہ، عورت کا مقام کسی نے جاننا ہے تو مریم علیہ السلام کو اسٹڈی کریں، خدیجہ علیہ السلام کو ڈسکس کریں، بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ڈسکس کریں، بی بی زینب علیہ السلام کو ڈسکس کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں. رابعہ بصری قلندر کو ڈسکس کریں. پوری اہل سنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی ساری احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہاں پہ آپ عورت کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام ادھورا ہے. اچھا ریاض بھائی، آخر میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا. میں اکثر شاید پہلے کر چکا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہوتا ہے لوگ وسیلہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ آپ کی اور میری اکثر نشست ہوتی ہے، اور زیادہ میرے خیال سے آپ کی اپیرنس ہمارے پوڈ کاسٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، صرف ادھر ہی. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے وسیلہ تک پہنچنا ہے، تو میں تو تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں. تو اگر ایک پروسیس پچھلے کوئی 1 مہینے میں کوئی 50 سے زائد میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی ہے، تو ایک پروسیس اگر پلیز آپ گائیڈ کر دیں ان کے لیے. اصل میں وسیلہ کو اوپنلی پبلسائز نہ کرنے کے پیچھے بھی مقاصد ہیں. صحیح. وسیلہ از ناٹ
فار دا میسز. خواص کے لیے وسیلہ خواص کے لیے. وسیلہ میں گفتگو بھی خواص کی ہوتی ہے. خواص اساتذہ بھی خواص کے ہی ہیں جو وسیلہ میں کورس کانٹینٹ کا حصہ ہیں, صحیح, سلیبس کا حصہ ہے. اور وسیلہ کی کورس کانٹینٹ کو سمجھنے کے لیے بھی میسج ابھی ریڈی نہیں ہے. اس لیے وسیلہ کو ہم نے بہت لمیٹڈ ایکسیس میں رکھا ہوا ہے. امید یہ ہے انشاءاللہ کہ اس رمضان کے بعد ہم وسیلہ کو کا ایک کچھ سرٹن سیکشنز سب کے لیے اوپن. تو اس کے لیے دریا بھائی کوئی پری کوالیفیکیشن کورس یا کوئی اس طرح کی چیز ڈیزائن ہو جائے؟ میں اب اس ٹائم پہ آڈینس کے بہاف پہ مقدمہ لڑ رہا ہوں. وسیلہ کو ایکسیس کرنے کے لیے تو 3-4 چینلز جہاں پہ جیسے آپ کی چینل ہے یہاں پہ رابطہ کر کے وسیلہ کا ایکسیس لیا جا سکتا ہے. کچھ وسیلہ کے ہی اسکالرز نے کچھ چینلز بنائے ہوئے ہیں, ادھر بھی رابطہ نمبر ہوتے ہیں ہمارے مینجمنٹ کی ٹیم سے اور ایڈمنسٹریشن کی ٹیم سے رابطہ کرنے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو وسیلہ نہیں مل پا رہا کسی کو تو ابھی آپ وسیلہ کے لیے اور وسیلہ آپ کے لیے تیار نہیں ہے. جس کو وسیلہ ملتا جائے گا وسیلہ اس کے لیے ہے, وہ وسیلہ کے لیے. ہمارا اگلا جو پوڈ کاسٹ ہوگا وہ باقاعدہ وسیلہ کیا ہے. ایک وسیلہ تو آپ جس انسٹیٹیوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے, اور ایک وسیلہ کے اوپر جو کہ شاید صدیوں سے ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا وسیلہ ضروری ہے یا وسیلہ ضروری نہیں ہے, اس پہ ہوگی. دریاب بھائی آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.